خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان باہمی دلچسپی کے شعبوں پر امریکہ سے قریبی تعاون کا خواہاں ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف 90,000 جانوں کی قربانیاں دیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو $152 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ بھارت کا اشتعال انگیز رویہ خطے میں امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ وزیراعظم نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ دہرایا اور مطالبہ کیا کہ امریکہ بھارت کو اشتعال انگیز بیانات سے باز رکھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی آبی جارحیت افسوسناک ہے، سندھ طاس معاہدے سے انحراف ناقابل قبول ہے۔ جموں و کشمیر کا پرامن حل ہی خطے کی دیر پا امن کی ضمانت ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ پاکستان اور امریکہ نے 70 سالہ تعلقات میں ہمیشہ مل کر کام کیا۔ انسداد دہشت گردی، معیشت اور معدنیات میں تعاون بڑھایا جا سکتا ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امن اور استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ مل کر کام جاری رکھنا ہوگا۔ پہلگام واقعہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن بھارتی ایجنسی را کی خفیہ دستاویزات نے ثابت کر دیا۔ را کی 16 اپریل کو جاری کردہ ہدایات میں آپریشن کے مقاصد اور اس کے بعد پروپیگنڈے کی مکمل تفصیلات درج، اور را کے مطابق فالس فلیگ آپریشن کا مقصد آزاد کشمیر میں محدود کارروائی کرنا اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں اضافہ ہے۔ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا کر بھارت کو دہشت گردی کے خلاف مؤثر ساتھی دکھائی دیا جائے گا اور عالمی برادری میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف حمایت کو نقصان پہنچے گا۔ را سے تعلق رکھنے والے کشمیری گروپ کو آپریشن کا ٹاسک سونپا جائے گا۔ واقعے کی ذمہ داری TRF یا BAFF گروپ پر ڈالی جائے گی اور حملے کے بعد جھوٹے شواہد تیار کیے جائیں گے تاکہ ذمہ داری پاکستان پر ڈالی جا سکے۔ پروپیگنڈے کا خصوصی ہدف امریکہ، یورپ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی حکومتیں ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کے مشیر برائے قومی سلامتی مقرر اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو مشیر قومی سلامتی مقرر کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو قومی سلامتی کے مشیر کا اضافی چارج دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک تقرری کا چارج فوری سنبھال لیں گے۔ پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا، اگر بھارت نے کوئی کارروائی کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا یک طرفہ اور غیر قانونی ہے۔ معاہدے کو اتفاق رائے کے بغیر تبدیل یا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ رویہ اختیار کیا۔ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھارت دیگر ممالک پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے اندرونی معاملات پر توجہ دے۔ بھارت بغیر کسی ثبوت کے الزامات اور افواہیں مہم کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ پورا خطہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جان بوجھ کر پاکستان کے ساتھ کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ اگر بھارت نے کوئی کارروائی کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. 3 rivers in this treaty. And I hardly can find a water distribution treaty in the world whereby a part of dealing with the distribution of water, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense as enshrined in Article 51 of the UN Charter. Amended the press statement, which has strongest condemnation with respect to the terrorist attack in Pahalgam. ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں، کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے۔ پاک فوج کا مودی سرکار کو جواب۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا جنگ ان کی چوائس ہے، آگے یہ کہاں جاتا ہے یہ ہماری چوائس ہے۔ DGMOs کے رابطے سے متعلق ترجمان پاک فوج نے کہا DGMOs کے درمیان ہر منگل کو بات ہوتی ہے۔ DGMOs کا رابطہ معمول کی بات ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں اور DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ جائے وقوع لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور ہے اور FIR درج کرنے میں محض 10 منٹ لگانا ناقابل فہم ہے۔
بھارتی میڈیا نے واقعے کے فوری بعد پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا اور واقعے کو مسلمانوں سے جوڑ دیا. ترجمان پاک فوج نے کہا پہلگام واقعے پر استعمال ہونے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعفر ایکسپریس حملے میں بھی استعمال ہوئے اور بھارتی سوشل میڈیا پر الزامات بغیر ثبوت کے لگائے گئے. انہوں نے کہا کہ بھارت گزشتہ 25 برس سے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. بھارت کو الزام تراشی کے بجائے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے. We are monitoring the situation very carefully in all domains, and accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. پاک فوج کی جنگی تیاریاں سیالکوٹ اور دیگر سرحدی علاقوں میں بھرپور مشقیں جاری. پاک فوج کی جنگی مشقیں سیالکوٹ، نارووال، ظفروال اور شکر گڑھ سمیت مختلف سرحدی علاقوں میں جاری ہیں. مشقوں میں جدید ہتھیاروں، ٹینکوں، توپ خانے اور انفینٹری نے حصہ لیا. مشقیں جنگی تیاریوں کا حصہ ہیں اور پاک فوج ہر وقت ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں. پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے جذبے سے سرشار ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. پہلگام حملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی درخواست بھارتی سپریم کورٹ آج سماعت کرے گی. مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں ہونے والے ہولناک حملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست بھارتی سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے، جس پر سماعت آج ہوگی. درخواست کشمیر کے رہائشی محمد جنید سمیت دیگر 2 افراد نے جمع کروائی ہے. درخواست گزاروں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ نہ صرف حملے کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. بتائیں کہ پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بھارت کو پاکستان نے 2019 میں اطمینان بخش جواب دیا تھا. مودی جیسا ہدف چنے گا ویسا ہمارا ہوگا اور پاکستان اس سے آگے بھی جا سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھارت میں اگر مودی کی حکومت نہ ہوتی تو یہ حالات ہی نہ ہوتے. جب تک مودی اور اس کی پالیسیز ہیں معاملات ایسے ہی چلیں گے. ہمیں جو کچھ درپیش ہے وہ مودی کے بھارت کا شخصانہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت خود کو سیکولر سٹیٹ بتاتا تھا، وہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. سینیٹر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے پاس سنہری موقع ہے، سب کو ساتھ بٹھائیں. یہ نہیں کہتا کہ کسی کو ہار پہنائیں. خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو نہیں بلایا جائے گا تو غیر سنجیدہ سیاست ہو رہی ہے. جب ملک کی بات ہو تو سنجیدگی آ جاتی ہے. وزراء غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں، نیوکلیئر تک نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ سیاست کر رہا ہوتا تو ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا. فیصل واڈا نے مزید کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو ابھی جیل سے باہر آتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. وہ ابھی ان کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے. سب کے جذبات کی قدر کر رہا ہوں، میں عزت کر رہا ہوں. میں بھی پالیٹکس نہیں کر رہا، ورنہ تو میں اڑا کے باؤنڈری سے باہر مارتا جو کام گورنمنٹ کر رہی ہے یا ان کے بیانات آ رہے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ ہم وی اسٹینڈ یونائٹ. پرائم منسٹر صاحب کے آگے، شہباز شریف کے آگے ایک پرائم موقع ہے، سنہری موقع ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اسٹیٹس مین، ڈیموکریٹک لیڈر، یونائٹڈ پرائم منسٹر لے کے آئیں، سب کو ساتھ بٹھائیں. میں نہیں آپ کو کہہ رہا کسی کا کیس معاف کر دیں، میں نہیں کہہ رہا کسی کو ہار پہنا دیں، کسی کو پرائم منسٹرشپ دے دیں. جب آپ کو ملک آتا تھا آپ کو تھوڑی میچورٹی آئی جاتی ہے. اب آپ ایسی سچویشن میں کھڑے ہیں کہ جدھر آپ کو میچورٹی دکھانی ہے. آئی ڈونٹ سی ہم ایٹ دا مومنٹ کمنگ آؤٹ آف دا جیل. میں ایز آف ناؤ تو مجھے کافی دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ دوسری موسمیاتی کانفرنس لائف پاکستان 2.0 کا عظیم الشان انعقاد. فائنل میں 6 کامیاب ٹیموں کو کل 6.225 ملین کے نقد انعامات سے نوازا گیا. کانفرنس کا انعقاد یونیلیور پاکستان اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP سیڈ کے تعاون سے کیا گیا ہے اور کانفرنس میں سٹارٹ اپس، پالیسی سازوں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ ویسٹ مینجمنٹ پر نظر ثانی کے لیے جدید حل کو اجاگر کیا جا سکے. پاکستان بھر سے 30 سے زائد نوجوانوں نے ماحولیاتی چیلنجز کو قابل توسیع ای ویسٹ اور ٹیکسٹائل سے لے کر فوڈ
اسکریپ اور زرعی مصنوعات تک روشنی ڈالی۔ تقریب میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی طارق علی نظامانی نے بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کا موسمیاتی سفر اپنے نوجوانوں کی جدت اور عمل کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سیکنڈ لائف پاکستان جیسے اقدامات نوجوان ذہنوں کو ماحولیاتی چیلنجز کو حل کرنے میں مدد کریں گے۔ سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی کا جامعہ کراچی میں پانی کی متاثرہ لائن کا معائنہ۔ سی ای او نے مرمتی کام کی رفتار، معیار اور ضروری سہولیات کا جائزہ لیا۔ سی ای او نے متعلقہ افسران کو کام مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ ترجمان کے مطابق سی ای او کو چیف انجینئر WTM نے مرمتی کام کے حوالے سے بریفنگ دی۔ چیف انجینئر نے مرمتی کام مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ سی ای او واٹر کارپوریشن کا کہنا تھا کہ مرمتی کام مقررہ وقت پر مکمل کر کے پانی کی فراہمی کی بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ مرمتی کام میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ واٹر کارپوریشن کی ٹیم جامعہ کراچی میں پانی کی فراہمی بحال کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس سی ڈی اے بورڈ ممبران سمیت دیگر سی ڈی اے کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے ہسپتالوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین سی ڈی اے کا کہنا تھا کہ سی ڈی اے اپنے افسران اور ملازمین کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ڈی اے کے ملازمین ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہیں اور ان کی صحت و تندرستی کو یقینی بنانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ سی ڈی اے اسپتال سی ڈی اے ملازمین کو علاج و معالجہ کی نہ صرف بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے بلکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے معروف ہسپتالوں کے ساتھ اپنے ملازمین کے کم نرخوں پر شراکت داری کے لیے کوشاں ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے مزید کہا کہ ہمارا مقصد صرف ہسپتالوں تک رسائی ہی کافی نہیں بلکہ ہماری کوشش ہے کہ سی ڈی اے کے ہر فرد کو بہتر سے بہترین علاج اور معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر ریلیف، پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ نے آئندہ 15 روز کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 2 روپے کمی کی گئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 2 روپے 52 پیسے 252 روپے 63 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل میں 2 روپے سستا کیا گیا ہے اور نئی قیمت 258 روپے 64 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا پانی روکنے کا دعویٰ کرنے والے بھارت میں صوبے پانی کی تقسیم پر لڑ پڑے۔ پنجاب اور ہریانہ بھاکھڑا نہر کے پانی کو لے کر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پنجاب بھاکھڑا ڈیم سے پانی ہریانہ کو دے ورنہ اضافی پانی پاکستان چلا جائے گا۔ عام آدمی پارٹی نے بھاکھڑا نہر سے ہریانہ کو دیے جانے والے پانی میں نصف سے زیادہ کٹوتی کر دی ہے۔ گزشتہ 15 دن سے ہریانہ کو روزانہ 9,500 کیوسک پانی کی جگہ بھاکھڑا نہر سے صرف 4,000 کیوسک پانی دیا جا رہا ہے۔ ہریانہ نے پڑوسی صوبے پنجاب سے اپیل کی ہے کہ وہ انہیں پینے کا صاف پانی فراہم کرے ورنہ بھاکھڑا کے ذخائر کا اضافی پانی پاکستان کو بہہ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھاکھڑا ڈیم کے آبی ذخائر کو جون سے پہلے خالی کرنا ضروری ہے تاکہ مانسون کے دوران بارشوں کے پانی کو ذخیرہ کیا جا سکے۔ اگر آبی ذخائر میں جگہ نہیں چھوڑی گئی تو اضافی پانی ہری کے پتن کے راستے پاکستان جائے گا، جو نہ تو پنجاب اور نہ ہی قوم کے مفاد میں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو پانی کی فراہمی کے معاملے کے اوپر بھارت میں تنازع شروع ہو گیا ہے۔ ہریانہ اور دوسرے صوبے میں تنازع کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو پانی فراہم کرنے کی بجائے ہمیں پانی فراہم دیا جائے۔ بھارت کا جنگی جنون عروج پر پہنچ گیا۔ پہلگام واقعے میں پاکستان پر الزام تراشی کے بعد اب سرحد کے قریبی دیہات خالی کروائے جانے لگے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نے سامبا، کٹھوا اور اگنور سیکٹر میں دیہات خالی کروا دیے ہیں۔ اس سے پہلے اٹاری سیکٹر میں بھی اعلانات کے ذریعے عوام کو فصلوں کی کٹائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارتی عوام کی بڑی تعداد مودی سرکار کی غیر منطقی حرکات اور انتہا پسندی سے دل برداشتہ ہے۔ بغیر ثبوتوں کے جنگی جنون کا آغاز کرنا مودی سرکار کی ناکامی کی واضح علامت ہے۔ پہلگام فالس فلیگ پاکستان کی محبت میں سکھ گلوکارہ کے گانے پر بھارت میں پابندی عائد۔ پاکستان کی محبت میں گائے بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والی گلوکارہ زارا گل کے گانے کی دھوم۔ گانے کا آغاز
ਅਸੀਂ मुर्दाबाद नहीं कह सकते, भूल के भी पाकिस्तान नू से होता है। गाने में पाकिस्तान की मोहब्बत को बाबा गुरु नानक के साथ इंतहाई खूबसूरती से जोड़ा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। बाखबर करने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।